بے پناہ فضل و کرم ہے LOP سے الہ حضور نبی پاک صاحب لولاک خاتم المرسلین خاتم النبیین آپ کی نگاہ رحمت کا صدقہ اللہ نے آج ہمیں 23واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مالک ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ 3 دن رہ گئے، ہمارا جو درس کا ایک سلسلہ تھا وہ مکمل ہو جائے گا۔ گزشتہ کل شرک کے بارے میں نے بیان کیا تھا کہ شرک کی ابتدائی طور پہ 3 قسمیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادات۔ اللہ کا فضل ہے ہم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتے، اس کی ساری میں نے وضاحت کل بیان کی تھی۔ ہم نے جس کی بھی طاقت کو ماننا ہے اللہ کی عطا سے ماننا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی کیوں نہیں، ان کے پاس جتنے کمالات ہیں سب اللہ کی عطا سے ہیں۔ تو جب عطائی اور ذاتی دونوں کے درمیان ڈیفرنٹ ہم نے بیان کر دیا، تو اب مزید اس میں رولے والی کوئی بات باقی رہتی نہیں رہتی۔ کل میں 2 سوال اپنے درس میں چھوڑ گیا تھا، آج ان 2 سوالوں کا ہی جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے درباروں پہ بڑے بڑے حملے ہو جاتے ہیں، اگر یہ زیادہ ہی مشکل کشا ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، آپ سنی جو کہتے ہو، تو یہ اپنے مزار کیوں نہیں بچا سکتے؟ ان کے مزاروں پہ خرافات ہوتی ہیں، نجائز پیر بیٹھ جاتے ہیں، عورتوں کو جبھیاں ڈالتے، معاذ اللہ پاؤں ان سے دبواتے ہیں، یہ کیوں نہیں ان کو بھگا دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ کا ولی کوئی بھی تصرف کرتا ہے نا اللہ کے اذن سے کرتا ہے۔ کافر ہے نا، کافر بڑا بڑا کفر باکریں، نیٹ پہ بہت بڑی غلاظتیں ان کی موجود ہیں، لیکن مرتے نہیں۔ کیوں نہیں مرتے؟ اللہ کے پاس کیا طاقت نہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کے پاس کیا قوت نہیں کہ انہیں ایک بجلی گرا کے مار دے؟ اللہ کے محبوب کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ کافروں کو ڈیل دے رہے کسی حکمت کی بنا پہ۔ رسی جتنی مرضی، ظالم کی رسی لمبی ہوتی ہے لیکن زیادہ دیر تک اس کا ظلم نہیں چلتا۔ تو کوئی بھی کام ہے نا بر بنائے حکمت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اذن اور حکمت ہوتی ہے کسی بھی کام میں۔ اب وہ ولی نہیں روکتے تو اللہ تعالیٰ کا اذن ہی نہیں ہو، حکمت ہوگی کوئی انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب میں اس کی، اور یہ سوال بڑا فضول ہے کہ ولیوں کے دربار پہ حملہ ہوا ہے، داتا صاحب نے روکا کیوں نہیں؟ ہوا تھا نا جی۔ تو میں بڑا ایک سادہ سا اسی سوال پہ سوال کرتا ہوں۔ انڈیا میں بابری مسجد کا کیس چلا کتنے سال، بڑا مشہور کیس ہے، سارے جانتے، بابری مسجد آخر کار انہوں نے گرا دی۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی مسجد بچا سکے؟ ہے تھی طاقت، طاقت نہ مانے ایمان ہی ہمارا درست نہیں رہتا۔ تو بابری مسجد اللہ کا گھر اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ مالک کی حکمت ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتی اگر کوئی بندہ اس وقت فوری رد عمل نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی قوت ہی نہیں۔ مشرف آرمی چیف رہا ہے نا جی، تو اس کے دور میں خانہ کعبہ داعش نے حملہ کیا تھا،
شاید کسی کو پتہ ہو نہ ہو، مولویاں نوں بھی پتہ ہوندا ہے، بندیاں دے مولوی پتہ نہیں دنیا چ رہے چار دیواری انہاں دا بس 4x4 دا حجرہ ہوندا ہے، انہاں نوں کی پتہ دنیا۔ ہمیں بھی عالم کے لیے ضروری ہے وہ حالات حاضرہ پہ باخبر ہو، نہیں تو وہ گفتگو ہی نہیں کر سکتے۔ مشرف دور میں داعش تنظیم بڑی سر اٹھا رہی تھی، تو مشرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادھر سے گیا تھا، خانہ کعبے کے اندر اس نے داعش کو مار گرایا، وہ سارا واقعہ ہے نیٹ پہ آج بھی موجود ہے۔ تو کیا اللہ کے پاس معاذ اللہ اتنی طاقت نہیں تھی خانہ کعبے کو بچا سکتے؟ تو ایسی بات نہیں، یہ فضول سوال ہے کہ فلانے کے مزار پہ حملہ ہوا تو کیا ہو گیا، تو مسجدوں میں بھی تو دھماکے ہوتے ہیں، کوئی مومن یہ بات نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنے گھر کو نہیں بچا سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے، وہ فوری عذاب نہیں نازل کر رہا، یہ بھی اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اس نے فوری عذاب نہیں بھیجا، نہیں تو فوری عذاب بھیجے تو کئی علاقوں کے علاقے ملک کے ملک منٹ نہ لگے تباہ ہو جائیں۔ تو یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ ولیوں کے مزاروں پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے گھر میں بھی ہو جاتے ہیں حملے، تو ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے پاس قوت نہیں، قوت ہے، لیکن کسی حکمت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ کوئی عذاب نازل نہیں کرتا۔ ہوتا انجام ان کا برا ہی ہے یہ لوگوں کا۔ اسی طرح جو ولی ہوتے ہیں ان کے مزاروں پہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ بھی بربنائے حکمت اللہ کا اذن نہیں ہوگا، حکمت کی بنا پہ فوری طور پہ معاملہ ہوتا نہیں اس طرح کا۔ ایک سوال کا یہ جواب ہو گیا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے ولیوں کے پاس بھی طاقت اللہ کی عطا سے، نبیوں کے پاس بھی طاقت اللہ کی عطا سے، رسولوں کے پاس بھی طاقت اللہ کی عطا سے، تو آپ ان سے کیوں مانگتے؟ اس سے مانگ لو جو سب کو دے رہا ہے۔ تو یہ بھی سوال فضول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہمارے لیے، اللہ کافی، اس کا کسی کو انکار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس نے ولی پیغمبر نبی بھیجے ہیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، یا ان سے تعلق جوڑو گے تو توحید میں کوئی آڑ لازم آ جائے گی یا توحید میں کوئی مخالفت لازم آ جائے، ایسا مطلب نہیں۔ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ جس کو قرآن میں منوا رہا ہے اس کو بھی مانو۔ دیکھیں نا جی، قرآن پاک پڑھیا جی ذرا، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، ورسولہ، ولی کا مطلب مددگار ہے، یاد رکھنا ولی کا مطلب کیا ہے؟ مددگار۔ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، ایمان والے، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ جب اللہ کی مدد کافی تھی تو رسول اور مومنوں کو کیوں ذکر کیا؟ تو پتہ چلا اگر ان کو نہ مانے تو اللہ کی طرف ابس چیز کی نسبت لازم آتی۔ ابس مطلب فضول چیز کی، کہ اللہ جب ان کو ہی نہیں ماننا تو ان کو ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کسی کو فضول پیدا، اللہ کی طرف فضول چیز پیدا کرنے کی نسبت کریں گے تو توحید میں جو ہے بہت بڑی گستاخی لازم آتی۔ میرے مالک کی کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں، فضول نہیں، اس نے جو بھی بنایا بنائے حکمت بنایا۔ تو اللہ خود ہی کہہ رہا ہے تمہارے ولی میں، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، ایمان والے بھی ہیں۔ اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو اللہ کہہ دیتا انما ولیکم اللہ، بس آگے آیت ہی نہ چلتی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ رسول بھی ولی ہیں اور مومن بھی ولی ہیں، مومن بھی مددگار ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے۔
کہ اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذکر کیوں کیا؟ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ عقیدہ تو صدیق اکبر کو بھی پتا تھا، لیکن صدیق بھی جب نبی پاک نے پوچھا نا ما ابقیت لأہلی کا، صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے بڑا سونا جواب دیا، فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو صدیق اکبر کو نہیں تھا پتا کہ اللہ ہی گھر واسطے کافی، لیکن ساتھ رسول کا بھی ذکر کیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا صدیق جملہ بڑا غلط بولا ہے توبہ کرو، نبی پاک نے یہ نہیں کہا۔ اگر غلط جملہ ہوتا یہ، ہم جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ رسول کافی، تو کہتے ہیں نہیں اللہ ہی کافی ہے، یہ کہو۔ ہم نے کہا اس کا انکار ہی نہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، اس کا انکار نہیں، ہم مانتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، لیکن اللہ ساتھ جس کو منوا رہا ہے اس کو بھی مانو نا۔ نبی پاک نے صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق اکبر نے کہا میرے لیے اللہ رسول ہی کافی۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ جملہ غلط ہے، آپ نے جملے کو غلط نہیں فرمایا۔ تو یہ بھی ایک اس کی دلیل۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے تعلق جوڑنا ہی نہیں چاہیے تو قرآن میں تو ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ تلاش کرو، سورۃ فاتحہ ہے نا جی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ یہ کہو ہمیں اللہ والا رستہ دکھا۔ دیکھیں نا کئی بندیاں نو ترجمہ بھی نہیں صحیح آندا، آندے نے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اس لیے میں کہنا امام محمد رضا دا ترجمہ پڑھیا کرو تو آپ کوئی شعور بھی آوے۔ سیدھا رستہ دکھا نہیں، چلا ویخ تے لے آئے، ہونوں نے اتنے چلنا ہے۔ اسلام سیدھا ہی رستہ ہے نا جی، اے ویکھیا نہیں اسی، ویخ لیا ہونوں نے اتنے چلنا ہے۔ تو کہیں ترجمہ ہی نہیں کرنا آتا اور مفسر بنے پھرتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، سیدھے رستے پہ دکھا والا ترجمہ نہیں کرنا۔ ویختے لے ہے پی یاسین صاحب، ملک صاحب، سیدھا رستہ دیکھا تو ہے، اسلام سیدھا ہی ہے، کوئی ٹیڑھا تو نہیں۔ اب دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد ہوتا ہے اس رستے پہ چلنے والا کام۔ مالک کن کا رستہ ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں اتے سی انعام کیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صراط اللہ، اللہ کا رستہ، اللہ کا رستہ نہیں آکھیا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ والوں کا رستہ۔ محبت سے کہو یار سبحان اللہ۔ اللہ والوں کا رستہ، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ۔ تو انعام والے کون ہیں؟ انعام والے وہ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہو۔ انعام والے وہ ہیں جن کے کروڑوں مرید ہیں۔ انعام والے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں مغرب سے پکارے۔ میں ایک چلو مولانا کی بات سن رہا تھا تو اس نے نا بڑا پیارا اعتراض کیا، جاہل تھا نا تو پھر اس طرح کے اعتراض کرنا۔ انہوں نے کہا دا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مشکل کشاں ہیں، تو ایسا کرو اپنی نا پنڈلی توڑ لو، ڈنڈا مار کے نا پنڈلی توڑ لو تے غوث پاک نو بلاؤ، انہوں کو آ کے جوڑ دیو۔ تے اگلا بندہ بھی سیانا سی، انہیں کہا تسی انج کرو، چلو تسی ایسی ساڈے غوث پاک نو نہیں نہ مانتے، اللہ نو تے مانتے، انہاں کو طاقت ہے، میں تہاڈی پنی توڑ دینا، تسی اللہ نو آکھو آ کے جوڑ دے۔ سوال پہ سوال ہو سکتا ہے نا جی، یہ بھی تو سوال ہے نا جی۔ تو اللہ کو بلا لو، ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاؤ گے فٹافٹ، ڈاکٹر جی پنڈلی تو ٹوٹ گئی۔ تو ایسے سوال لا یعنی فضول ہے۔ وہ جو اولیاء کی طاقت ہے وہ روحانی ایمانی، اس کو دنیا کے ساتھ نہ جوڑو۔ اولیاء کرام سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی تھی نا جی، وہ ایک خاص وقت میں ہوتی، ہر وقت کرامت نہیں ہوتی۔ وہ دوائیاں بھی کھاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے،
اور کبھی کبھی بھوکے بھی رہ جاتے تھے، کبھی کرامت بھی دکھائی، کبھی استقامت بھی دکھائی۔ یہ اولیاء کرام کی سیرت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے نا میں تہاڈی لت توڑنا تو ہی داتا صاحب تہاڈے بڑے مدد کر دینے، یا یہاں لی مدد کہو مولا علی آ کے جوڑ دیں، تو اسے یہی کہہ دینا، اسے کہنا میں تیری لت توڑنا تو اللہ نو بلا لے، ڈاکٹر کو نہ جائی۔ یہ ایک فضول سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کو بھی طاقت ملی ہے اللہ کی عطا سے ملی ہے، جو آئے گا مدد کرے گا اللہ کی عطا سے کرے گا۔ جب اللہ کا اذن نہیں ہوگا کوئی نہیں آئے گا، جب اذن ہوگا تو سارے ہی آ جائیں گے۔ بات تو سیدھی سی۔ ہم تو کسی کی ذاتی طاقت کے قائل ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ ہم جتنے بھی طاقتیں مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ ایک اور بات، داتا کا معنی دینے والا، گنج بخش کا معنی خزانوں والا۔ گنج بخش کا کیا معنی ہے؟ خزانوں والا۔ تو یہ خزانے حقیقت میں خدا کے ہیں، لیکن اس کی مرضی ہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ دیکھیں نا جی، رولا تے تھے نا جی، قرآن پاک میں کیا آیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک کیا محبوب آپ فرما دیجیے جو اللہ ہے یہ ملکوں کا بھی مالک ہے، لیکن اگلا جملہ کوئی نہیں پڑھتا، سارے ادھر تک کی بات کر دیتے ہیں اللہ سارے ملکوں کا مالک ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے تؤتی الملک، وہ جسے چاہے ملک عطا بھی عطا کر دیتا ہے۔ ملک کا ایک معنی بادشاہی بھی ہے، اللہ ساری بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک، اور جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا بھی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بنا بھی دیتا ہے۔ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن پاک میں آیا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک، اللہ نے حضرت سلیمان کو خزانے عطا کیے، اور خزانے عطا کر کے کہا کہ اے سلیمان آپ جس کو چاہیں عطا کر دیں، جس کو چاہے روک دیں۔ اختیار تو دیا نا، خزانے کس کے؟ اللہ کے۔ عطا کس کو؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو خزانے رب کے ہیں، رب والوں کو مل جائیں تو کوئی اعتراض ہے؟ وہ اللہ نے دیے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جس کو چاہے دے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، مرضی ان کی۔ پھر ایک اور بات، حقیقی مددگار، حقیقی مشکل کشا، حقیقی غوث، حقیقی فریاد رس، یہ سارا کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، اللہ ہی حقیقی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حقیقی فریاد رس ہے۔ ہاں اس کی عطا سے بندہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے، بندہ بھی۔ نبی پاک نے میدان بدر میں کہا یا اللہ ہماری مدد فرما، اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ پہلے کہا، اللہ نے فرمایا 3000 کر لوں گا، بلا ان تصبروا صبر کرو گے 5000 کر لوں گا، شکوہ نہ کرو گے۔ پھر 5000 بھیج کے اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ تو کہا لیکن یہ نہیں کہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی نے کی تھی؟ فرشتیاں نے کی تھی نا جی۔ اللہ تو نہیں معاذ اللہ بدر میں اتر آیا، اللہ کی ذات تو اس سے جو ہے اللہ نے فرشتے اتارے، فرشتے اتار کے اللہ نے کہا فرشتے بھیجے۔ فرشتے خدا نہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نوری مخلوق ہے۔ اللہ ان کے ذریعے سے بدر کے صحابیوں کی مدد کروا رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے مدد فرشتیاں کی تھی، یہ پیچھے حقیقی مدد میری ہی شامل ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت کا، مدد ولی کرتے ہیں، مدد نبی کرتے ہیں، مدد اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی طاقت اپنی نہیں، حقیقی مدد پیچھے کس کی ہوتی ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، حقیقی مدد خدا کی۔ اب کوئی پوچھے تو یہ بدر والی دلیل یاد رکھنا۔ آگے چلو، تھوڑا سا تھکے تھے نہیں؟
دو چار دن چ مک جانا سلسلہ، پھر ہفتہ ڈیڑھ میں بھی چھٹی مارنی درس تو تمہوں بھی چھٹی، 26 تاریخ نو مکا دیا 26 روزے۔ ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے، میں ملک صاحب نو آکھا نا ملک صاحب پیسیاں دی لوڑ ہے مینوں چاہیے نے تے اے پیسے دے دین دے، محبت کر دے انہاں دے کول ہون دے دین دے، تے میں غوث پاک نو آکھاں غوث پاک 11,000 روپیہ چاہیے 11ویں دی نسبت میں۔ سوال یہ ہے جو اپنے تحت الاسباب لوگ ہیں ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، سوال نہیں اعتراض ہوتا ہے، اور جو اپنے سے ماں فوق ہیں ان سے نہیں مانگ سکتے، یہ اعتراض بھی ہوتا ہے سوال بھی ہوتا ہے۔ مانگنا کہتے ہیں جائز ہے، امی کو روٹی مانگو، ابو کو پیسے مانگو، بہو کو تنخواہ مانگو، لیکن اوپر نہ مانگو، داتا صاحب سے نہ مانگو، غوث پاک سے نہ مانگو۔ اس کا جواب بڑا سادہ سے جواب یہ ہے، ایک تو یہ جو تفریق ہے نا کہ ماں تحت مانگ سکتے ہیں ماں فوق نہیں مانگ سکتے، اس پہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی کوئی نہیں، نہ قرآن سے دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، بندیاں دی اندر کیٹاگریاں ہوندیاں نے، ہم عام سادہ گناہگار بندے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور جو بندے ولی نیک ہے خاص بندے ہیں اللہ نے ان کو بھی کچھ عطا کی ہے، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ایسا نہیں کہ وہ اسباب کے تحت ہی نہیں۔ دیکھیں نا جی، ایک چھوٹے سے ولی کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، آگے بھی بڑی باتیں ہیں، عقیدے کے اوپر بڑی ضرورت ہے عوام کو بیان کرنے کی۔ ہن جیڑا بندہ مینوں ٹکردا ہے او حافظ جی سارے ہی صحیح نے، حافظ جی سارے ہی، یہ جملہ بہت غلط جملہ ہے، وہ سارے ہی صحیح نے تو نبی پاک کی حدیث کا کیا مطلب نکلا؟ اور نبی پاک کہتے ہیں سارے جہنمی نے ایک جنتی، یہ کہتا ہے سارے ہی صحیح نے، جملہ غلط ہے۔ تو کئی پھر آندے نے جڑا جی دی عبادت کردہ کرن دیو تو انہوں کا دی ٹینشن ہے، یہ بھی جملہ غلط ہے، یہ بھی جملہ غلط۔ یہودی پتہ نہیں کس کی کر رہے ہیں، عیسائی کس کی کر رہے ہیں، سکھ کس کی کر رہے ہیں، ہندو کس کی کر رہے ہیں، ان بہت بڑی ایک خرابی لازم آ گئی ہے، غلط کو غلط ہی نہیں کہتے، اے بڑی وڈی گل ہے۔ بھائی یاسین صاحب غلط نو غلط ہی نہیں کہیں دے، اور بھائی یتی نظر نہیں آتا، پھر بھائی یاسین تے دھیان پی جاتا، وہ باہر بیٹھا ہے اے سی نہیں نہ لگا، ٹھنڈی ہوا چ بیٹھ۔ تو غلط کو غلط کہنا چاہیے، جو چیز غلط ہے اس کو غلط، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے یار سارے ہی صحیح نے، جڑا جتھے عبادت پیا کر دیا کرن دو، نہیں، عبادت خدا کی ہوگی اور عقیدہ بھی ایک ہی جنتیوں والا ہوگا، سارے عقیدے جنتیوں والے کیوں؟ میرے نبی نے کہا ہے سارے جہنمی ہوں گے ایک ہی جنتی ہوگا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے، اب بندے اعتراض کرتے ہیں مولویاں نے جنت ٹھیکیدار ہی بن کے بہ گئے، یہ انہاں نوں جہنمی وہ انہاں نوں جہنمی، ایسی بات نہیں۔ جنت کے وارث اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، تو وہ جسے چاہیں جنت عطا کریں، لیکن انہوں نے کچھ راستے بتائے ہیں، مننے بندہ اللہ رسول دی نا، قرآن چ بھی ڈنڈیاں مارے، ترجمے چ بھی ڈنڈیاں مارے۔ تمہیں گل سنائی نا کل بھا نصیر والی، اپنے مطلب دی آیت کڈ کے میرے اگے رکھ چھڑی، تے جیڑی او دے عقیدے دے خلاف سی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہی حساب ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کی سارے آیتیں نکال لیتے ہیں، اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں ان کا انہیں علم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو قرآن تب بھی سمجھ میں آئے گا جب پورے قرآن کو مانو گے، اور جب اپنے مطلب کی نکال کے دوسری ساریوں کا انکار کر دو گے تو قرآن سمجھ میں آ سکتا نہیں آ سکتا۔ ایک نا ولی کا ذکر قرآن میں بھی ہے، 19ویں سپارے کے اندر نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نا آپ کو اللہ نے بڑی قوت عطا کی تھی،
جن بھی حاضری دیتے، انسان بھی، پرندے بھی، سارے حاضری دیتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ مجھے نا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ اور جن آ گئے، مخلوق آ گئی، کوئی کہنے لگا یا نبی اللہ آپ ارشاد فرمائے، حکم فرمائے، اتنے منٹ میں لے آؤں گا۔ کوئی کہتا ہے اتنا وقت لگے گا، کوئی کہتا ہے اتنا وقت لگے گا۔ تو ایک جن کہنے لگا انا آتیکا بھی قبل ان تقوم من مقامک، تہاڈی جڑی مجلس لگی ہے نا یہ ختم ہون تو پہلا پہلا لے آواں گا۔ دور بڑی سی، دور بہت تھا، لیکن جن کے پاس طاقت اتنی تھی، جنہ دی قرآن دسدا تے ولیاں دی نہیں دسدا، جن کے پاس طاقت اتنی۔ اور میں بڑیاں مینوں دلیلاں آندیاں نے، میں گلاں چوں گلاں مینوں ایتھے جدوں میں بہنا نا ممبر تے، اے ولیاں دا فیض ہے بڑا کوئی نازل ہوندا ہے۔ بندے نا ملک صاحب شیطان دی طاقت مان جاندے نے، نبی دی نہیں مانتے۔ دیکھو نا جی، جب ہم نیکی کرنے لگتے ہیں شیطان کو پتہ لگ جاتا ہے بندہ نیکی کرنے لگا ہے، اسے وسوسوں میں ڈالتا ہے، اسے خیالات میں ڈالتا ہے، اس کو الجھاؤ کر دیتا ہے، کہیں آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ شیطان کی طاقت ہر بندہ مانتا ہے کہ شیطان کے پاس علم ہے کہ اے بندہ نیکی کرن لگا ہے، انہوں روکنا ہے۔ تو شیطان کی طاقت مان لیتے ہو تو جو نبیوں کا امام ہے۔ شیطان پوری دنیا میں جا کے جگہ جگہ فتنے پھیلا رہا ہے، جیڑا بندہ گمراہ ہو جائے بندے آنے نے شیطان نے پٹری تو لا چھڑیا۔ اور شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ساری دنیا کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا میرے کچھ لوگ شیطان کے قابو میں ہی نہیں ہیں، شیطان ان کے پاس جب بھی جاتا ہے رسوا ہو کے آتا ہے۔ تو وہ ولی تھے، وہ کہنے لگے تو جب شیطان کی مان لو نا تو نبی کی بھی مان لینی چاہیے۔ شیطان دی طاقت سارے ہی مان لیندے نے، غیب بھی وہ مانتے ہیں کہ انہوں پتہ لگ جاتا ہے میں نیکی کرن لگا تے کیتی نہیں، وہ بھائی وہ یار شیطان نے سستی پا چھڑی، کہندے نے نا بندے وہ نماز پڑھن نہیں آیا یار، اٹھیا ایسا شیطان نے سستی پا جائے۔ شیطان نو علم پتہ ہو جاتا ہے کہ بسترے تو اٹھ پیا، تو شیطان کی طاقت مانتی ہو تو نبی کی بھی بدرجہ اولا ماننی چاہیے۔ وہ کیا تھا؟ اور جن نے کہا میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو ایک نا پھر اسی مجلس میں ایک ولی بیٹھا تھا، نبی نہیں فرشتہ بھی، بولو تو نبی نہیں فرشتہ بھی، کوئی نوری، کوئی رسول بھی، کوئی رسول بھی نہیں تھا، فرشتہ بھی نہیں تھا اور نبی بھی نہیں تھا، وہ ایک ولی تھا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور ایک کو نا زبور دا تھوڑا جا علم سی، سارا نہیں سی، من الکتاب کتاب میں سے علم تھا، کتاب کا نہیں تھا، کتاب میں سے علم تھا۔ اور میں نہ جیرے کو تھوڑا جا ہوئے اس کی اتنی طاقت ہے، اور جس کے سینے پہ قرآن اترا اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ تو زبور تھی یار، یہ رب کا قرآن ہے۔ تو کیا ولی کہنے لگا آنا آتی کا، میں تواڈے کو آ جاؤں گا، کدوں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، تواڈی اکھ انج ہو کے انج ہونی ہے تے میں بلقیس دا تخت چک لے آنا ہے، انج ہو کے انج ہونی ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو میں کہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اس امت کا نہیں، یہ امت افضل امت ہے۔ جب اس امت کی ہر چیز ہی افضل، قرآن افضل، نبی افضل، یہ امتی افضل، پھر اس امت کے ولی بھی پچھلی امت کے ولیوں سے افضل۔ تو جب پچھلی امت کے ولی کے اندر پاور طاقت آ جاتی،
وہ سینکڑوں میل دور سے بلقیس کا تخت لے آ سکتا ہے، تو پھر داتا علی اجمیری کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ پھر معین الدین چشتی اجمیری کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک کے پاس کتنی قوت ہوگی؟ تو پتہ چلا ولیوں کو طاقت اللہ دیتا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ان کی ولیوں کو مان لیتے ہو، اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، تو ان کے ولیوں کے پاس طاقت ہے، تو ہمارے ولیوں جو ان سے افضل ہیں ہمارے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو یا ہے نا، یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث پاک، یہ یا کا بڑا تعلق ہے۔ ایک مفتی صاحب نا بیان کر رہے، کہہ رہے لگے یہ جو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، یہ شرک پھیلا رہی ہے۔ تو میں نے نا ان سے ریکویسٹ کی بڑے پیار سے، کسی سے اختلاف کریں عزت کے دائرے میں رہ کے، ہم بے ادب لوگ نہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، مثبت انداز سے کرتے ہیں، اور جب کوئی جہالت پہ اتر آئے تو پھر قالوا سلامہ کہہ دیتے ہیں، قرآن والا پورا سلام نہیں، سلامہ۔ تو کیا ہوا؟ جو یا ہے نا، یا حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے عربی میں یا کسی کو بلانے کے لیے آتا ہے، یا اسامہ، اے اسامہ ادھر آؤ، یا زید، اے زید ادھر آؤ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ ہو۔ یہ جو یا ہے نا، یا یہ ندا کا صیغہ ہے، ندا کا گرامر کے لحاظ سے یہ ندا کا صیغہ ہے، اور اس کا جو قانون ہے نا، قانون وہ درس نظامی پڑھنے والے جانتے ہیں، یا دور و نزدیک سب کے لیے برابر ہے، دور و نزدیک سب کے لیے۔ مینوں حیرانگی ہوندی ہے، اتھے جالیاں دے کول سارے ہی کہندے نے یا رسول اللہ، وہ خود جو ادھر کھڑے ہیں نا رار رومال والے، وہ خود کہتے ہیں ادھر السلام علیکہ یا رسول اللہ کو، اور میں کہتا ہوں یا کا قاعدہ یہ ہے، دور نزدیک سب یا میں برابر ہوتے ہیں۔ یہ کیسا قانون ہے؟ جالیوں پہ آ کے یا کہو، جالیوں سے پیچھے ہٹو، یا کوئی نہیں کہنی۔ یا تو گرامر پکی کرو، تو یا شرک کے فتوے نہ لگا۔ اب یا کہنے سے کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ بندہ اعتکاف بیٹھا تے اور کو نہ بندہ آ گیا نا، حافظ صاحب ساڈے، انہاں بڑا جھٹکا جہا جواب دیتا، وہ کہندا حافظ جی تسی یا رسول اللہ کہندے ہو شرک ہے۔ انہاں کہا شرک ہے؟ انہاں کہا ٹھیک ہے، قرآن پاک کڈ، انہاں قرآن پاک کڈیا، سورت مائدہ کڈ کے نا، تے ایت سی یا ایھا الرسول بلغ، انہاں کہا پڑھ، انہیں پڑھیا یا ایھا الرسول بلغ، انہاں کہا تم ہی شرک کر چھڑیا۔ انہوں نے کہا بھجی یہ کہی گل، قرآن چ ہے یا ایھا الرسول، تے تسی جے اسی پڑھیے تے شرک تسی پڑھو، تے کہندے بھجی یہ کہو جی گل؟ کہندا بھجی وہ تے ادوں جبریل لے کے آئے، ادوں نبی پاک زندہ سن، تے بھجی کہن لگے جو زندہ ہن تے ادوں پڑھنا جائز ہی، جے ہون پڑھنا جائز نہیں تے تسی وچوں کڈھا دیو، تہاڈا قرآن چ کڈھا دیو، تے تہاڈی چترول ایسی ہونی ہے کہ کائنات ویکھے گی۔ جب زندہ تھے تب پڑھ سکتے تھے، اب نہیں۔ اور پھر جو اتحیات پڑھتے، السلام علیکہ ایھا ایون تے اگے یا ہے، ایھا النبی، ایو بھی پکارن واسطے آندا ہے گرامر دے وچ، تے اگے یا جڑا وہ بھی پکارن واسطے آندا ہے۔ نماز تے دو دفعہ کہندے ہو یا نبی اللہ، تے باہر آ کے کہندے ہو کہ یار نہیں کہنا چاہیے۔ ایسی کوئی مسئلے والی بات ہے، اے صرف ایک ٹسلا ہے۔ ہاں برابری دا کوئی بھی نظریہ نہیں رکھدا، اللہ دے نال برابری دا کوئی بھی نظریہ۔ میں کل بھی گل کی تھی، پھر دہرا رہے ہیں، ولیاں کو نبیاں کو جنیاں طاقتاں نے کی نے عطائی نے، کی نے عطائی نے، دائمی ذات اللہ دی، او دیاں طاقتاں دائمی، او ذات دائمی، باقی کائنات دیاں جنیاں ہستیاں نے وہ عارضی نے، انہاں کو کمالات ذاتی نہیں عطائی نے۔ اللہ چاہے تو ولی مدد کرتے ہیں، اللہ نہ چاہے بر بنائے حکمت تو کوئی نہیں کچھ بھی ہوتا۔ اللہ نے بھی بڑے بڑے ظالموں کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی
گستاخی کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے عقیدے کے مسائل تھے، ان کو ذہن میں رکھیں، ان کو ذہن میں رکھیں. کل ہماری جو بات ہوگی نا وہ بدعت کے اوپر ہوگی. کس کے اوپر؟ بدعت کے. کوئی مشہور آئے تھے نا حدیث سے، کل بدعت دلالہ و کل دلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. اب یہ حدیث تو سچی ہے لیکن ٹھوک سنیا ہوتے جاندی. یہ بھی میں سمجھاؤں گا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں، ہر بدعت نہیں تو بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی مسجد مرکز سب بند ہو جائیں. یہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم سے پر چل کے اللہ کے ولیوں اور انعام یافتہ اور اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا